میرے بارے میں بہت ہی روغنی تعارف کرایا گیا. میں آپ سے بھی مخاطب ہوں. دیکھا تو یہ بتایا گیا کہ امجد صاحب نے کہا تھا کہ پنجابی والے وہ بیٹھے. تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا 3 زبانوں سے تعلق ہے. میری مادری زبان پنجابی ہے. میرے بچوں کی مادری زبان اردو ہے. میری وائف اردو سپیکنگ ہے. ہاں مجھے اردو ہے پنجابی سے بھی بڑھ کر عزیز. شکر ہے انور میری سوچ علاقائی نہیں. میری فارسی زبان جو ہے وہ میری تدریسی اور تہذیبی زبان. میں نے 35 برس تک فارسی پڑھائی ہے جیسا کہ ابھی بیان ہوا ہے. تو میری جو اہلیہ محترمہ ہیں انہوں نے ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ پنجابی کا ایک جملہ بولا اور وہ میں بتاتا ہوں وہ کیا واقعہ ہوا. مجھے فیصل آباد کی جو زرعی یونیورسٹی ہے وہاں کی طلباء نے ایک مشاعرے میں بلایا میر مشاعرہ کے طور پر. تو یہ واقعہ سچا ہے. انہوں نے ہار پہنایا مجھے. آپ اندازہ کریں اتنا لمبا ہار کہ میرے ٹخنوں سے ٹکراتا. پنجابی میں عرض کروں تو گٹیا نال بجتا ہے. اور اس کے نیچے ایک گتا تھا. گتے پر ایک سنہری کاغذ تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا شادی مبارک. سے میں نے یہ واقعہ نقل کیا. انہیں بتایا کہ یوں ہوا ہے. اس دن اس بھلی لوگ نے پنجابی میں ایک بات کی. یہ سارا واقعہ سن کے کہنے لگی پھر تسی کلے ہی آ گئے. یہاں ماشاءاللہ بڑے قابل احترام نعت گو شعراء تشریف رکھتے اور میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی نعت سے آتا. میں نے ایک مدت تک نعت نہیں کہی. ڈر لگتا تھا, ہمت نہیں ہوتی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے وہ مصر کی روایتی بڑھیا سود کی انٹی لے کے یوسف کو خریدنے چل پڑا. پھر حفیظ تائب نے بتایا کہ بھائی نعت بھی درود کے ذیل میں ہے, لہذا ثواب سے کیوں محروم رہتے. تو پھر میں نے اللہ کے فضل سے نعتیں لکھنی شروع کی, اردو میں بھی, پنجابی میں بھی اور فارسی میں. اور میرا مجموعہ
تو اس میں ایک مسدس کی نعت ہے جس کے صرف 2 بند میں تبرک کے لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ آپ کی سیرت کی تجلیاں ہیں. جی آپ نے یہ فرمایا ہے کہ یتیم بچہ پاس کھڑا ہو تو اس کے سامنے اپنے بچے کا منہ نہ چھو. وہ سیرت کی تجلیاں. تو وہ 2 بند ہیں مسدس کے کہ عطا ہوئے جو معرفت کے اس کو بہر آئے. عطا ہوئے جو معرفت کے اس کو بہر آئے. زبان حق سے وہ خلق عظیم کہلائے. زبان حق سے وہ خلق عظیم کہلائے. حریف راہ میں کانٹے بکھیرنے آئے اور اس نے ان پہ دعاؤں کے پھول برسائے. اس نے ان پہ دعاؤں کے پھول برسائے. اسے جو لوگ ستاتے ہوئے نہ ڈرتے تھے امانتے بھی اسی کے سپرد. کرتے تھے. آپ کا مشن کیا تھا؟ وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے. وہ چاہتا تھا رہو رسم زندگی بدلے. بگڑ گیا تھا جو انداز بندگی بدلے. بھٹک رہا تھا جو اسلوب آگہی بدلے. اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے. بگڑ گیا تھا جو انداز بندگی بدلے. بھٹک رہا تھا جو اسلوب آگہی بدلے. اسے یہ دھن تھی کہ اندر سے آدمی بدلے. وہ دور حضرت گردوں رکھاؤ کیا کہنے. وہ دور حضرت گردوں رکھاؤ کیا کہنے. وہ انقلاب سعادت جناب. پاکستان کے بارے میں 2-3 شعر جس میں تحریک پاکستان اور پاکستان کہ چل پڑا ہوں شوق بے پرواہ کو مرشد مان کر. یہ بات میں نے اس دن کی تھی کہ یہ منانا چاہیے دن ہم کو 27ویں رمضان. یہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا ہے. لیلۃ القدر کی رات کو ہی یہ ملک بنا ہے. تو منانا چاہیے اس دن کو. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ 1940 کا جو مسلم لیگ کا اجلاس تھا وہ بھی 27واں اجلاس تھا. یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے. تو جناب میں یہ بات کر رہا تھا کہ چل پڑا ہوں شوق بے پرواہ مرشد مان کر. راستہ پر پیچ ہے یا پر خطر جیسا بھی ہے. راستہ پر پیچ ہے یا پر خطر جیسا بھی ہے. سب گوارا ہے تھکن ساری دکھن ساری چبھن. ایک خوشبو کے لیے ہے یہ سفر جیسا بھی ہے. ایک خوشبو کے لیے ہے یہ سفر جیسا بھی ہے. وہ تو ہے مخصوص ایک تیری محبت کے لیے. تیرا انبر باہنر یا بے ہنر.